فیصل آباد شہر کا مطلع ابر آلود، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی بڑھنے لگی۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس صبح سویرے 252 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ چنیوٹ اور گردنواں میں موسم سرد ہونے لگا۔ اسموگ کا راج قائم، ایئر کوالٹی انڈیکس 234 پوائنٹس ریکارڈ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ اور گردنواں میں دھند کے ڈیرے، ایئر کوالٹی انڈیکس 247 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں اب کیمرے کی آنکھ سے نہیں بچ پائیں گی۔ حکومت نے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کو کیمروں سے دھواں چھوڑتی گاڑیوں کی مانیٹرنگ کی ذمہ داری سونپ دی۔ جنرل بس اسٹینڈ انتظامیہ بھی حکومت کا بازو بن گئی۔ دھواں چھوڑنے والی بسوں کا پہیہ جام کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر جنرل بس اسٹینڈ رانا حبیب اللہ کہتے ہیں، دھواں چھوڑنے والی بسوں کو لاری اڈے سے ورکشاپ بھیج رہے ہیں۔ پیسکو کا دوہرا معیار، گھریلو صارفین کا شکنجہ ٹائٹ، سرکاری اداروں کو کھلی چھٹی دے دی۔ ہزاروں روپے بل والے گھریلو کمرشل صارفین کے لیے ایک ساتھ بند، کروڑوں روپے کے نادندہ ادارے کے بل قسطیں جاری۔ سرکاری اداروں کے عدم ادائیگیوں کا بوجھ صارفین سے پورا کیا جانے لگا۔ 3 ماہ کے لیے بجلی کے زیادہ استعمال پر ریلیف کی پالیسی، صنعت کار مستقل رعایت کے طلبگار۔ ماہر معاشیات احمد شیخ کہتے ہیں، اگر برآمدات بڑھانی ہے تو ریلیف مستقل بنیادوں پر فراہم کیا جائے۔ پاکستان کے ایکسپورٹ میں 1 ماہ کے دوران 13 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا اضافہ، ایکسپورٹ 4.90% بڑھ گئی۔ فیصل آباد کے ایکسپورٹر کہتے ہیں، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایکسپورٹرز کو ریلیف دیا جائے تو 2025 میں ایکسپورٹ بڑھانے کا حکومتی خواب پورا کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ زراعت کسانوں کے ساتھ ہاتھ کرنے لگا، الاٹمنٹ لیٹر کی وصولی کے لیے کسان دفاتر میں افسران غائب۔ گرین ٹریکٹر اسکیم کے خوش نصیب انتظار کی سولی پر لٹک گئے، الاٹمنٹ لیٹر وصولی میں مشکلات پر کسانوں کا احتجاج۔ صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی کا فیصل آباد کا دورہ، ویٹ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید نے بریفنگ دی۔ کمشنر سلوت سعید کا کہنا تھا کہ ڈویژن میں 18,87,000 ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا۔ اب تک 4,15,437 ایکڑ پر گندم کی بوائی ہو چکی ہے۔ کسانوں کو ٹیل تک نہری پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستانی کاشتکاروں کے لیے نیا پروگرام متعارف، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 5 سال پر محیط کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر انیشیٹو کی افتتاحی تقریب۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم، قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز، ڈائریکٹر US ایڈمیشن کیٹ سونگ، وائس چانسلر ڈاکٹر محمد سرور اور دیگر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور قیصر احمد شیخ کی چنیوٹ میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے، کہا شہر میں 5 پارک اور گراؤنڈ بنوا رہے ہیں، جلد گیس، بجلی اور ترقیاتی فنڈز جاری ہوں گے۔ فیصل آباد کی سرکولر روڈ الیکٹرانکس مارکیٹ سیل میلے میں تبدیل، 4 دن تک جاری رہنے والے میلے میں الیکٹرانکس کی تمام اشیاء پر 50% تک ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ الخدمت فاؤنڈیشن فیصل آباد کے زیر اہتمام خدمت انسانیت سیرت النبی کی روشنی کے حوالے سے موضوع پر خواتین کا کانفرنس۔ ڈاکٹر سمیہ راحیل کہتی ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن غزہ میں امدادی سرگرمیوں کی فراہمی میں سر فہرست ہے۔ فیصل آباد شہر کا مطلع ابر آلود، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی بڑھنے لگی۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس صبح سویرے 252 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ چنیوٹ اور گردنواں میں موسم سرد ہونے لگا، اسموگ کا راج قائم، ایئر کوالٹی انڈیکس 234 پوائنٹس ریکارڈ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ اور گردنواں میں دھند کے ڈیرے، ایئر کوالٹی انڈیکس 247 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں اب کیمرے کی آنکھ سے نہیں بچ پائیں گی۔ حکومت نے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کو کیمروں سے دھواں چھوڑتی گاڑیوں کی مانیٹرنگ کی ذمہ داری سونپ دی۔ جنرل بس اسٹینڈ انتظامیہ بھی حکومت کا بازو بن گئی۔
دھواں چھوڑنے والی بسوں کا پہیہ جام کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر جنرل بس اسٹینڈ رانا حبیب اللہ کہتے ہیں دھواں چھوڑنے والی بسوں کو لاری اڈے سے ورکشاپ بھیج رہے ہیں۔ پیسکو کا دوہرا معیار، گھریلو صارفین کا شکنجہ ٹائٹ، سرکاری اداروں کو کھلی چھٹی دے دی۔ ہزاروں روپے بل والے گھریلو کمرشل صارفین کے لیے ایک ساتھ بند، کروڑوں روپے کے نادندہ ادارے کے بل قسطیں جاری، سرکاری اداروں کے عدم ادائیگیوں کا بوجھ صارفین سے پورا کیا جانے لگا۔ 3 ماہ کے لیے بجلی کے زیادہ استعمال پر ریلیف کی پالیسی، صنعت کار مستقل رعایت کے طلبگار۔ ماہر معاشیات احمد شیخ کہتے ہیں اگر برآمدات بڑھانی ہے تو ریلیف مستقل بنیادوں پر فراہم کیا جائے۔ پاکستان کے ایکسپورٹ میں ایک ماہ کے دوران 13 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا اضافہ، ایکسپورٹ 4.90% بڑھ گئی۔ فیصل آباد کے ایکسپورٹر کہتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایکسپورٹرز کو ریلیف دیا جائے تو 2025 میں ایکسپورٹ بڑھانے کا حکومتی خواب پورا کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ زراعت کسانوں کے ساتھ ہاتھ کرنے لگا، الاٹمنٹ لیٹر کی وصولی کے لیے کسان دفاتر میں افسران غائب، گرین ٹریکٹر اسکیم کے خوش نصیب انتظار کی سولی پر لٹک گئے، الاٹمنٹ لیٹر وصولی میں مشکلات پر کسانوں کا احتجاج۔ صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی کا فیصل آباد کا دورہ، ویٹ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی، کمشنر فیصل آباد سلوت سعید نے بریفنگ دی۔ کمشنر سلوت سعید کا کہنا تھا کہ ڈویژن میں 18,87,000 ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا، اب تک 4,15,437 ایکڑ پر گندم کی بوائی ہو چکی ہے، کسانوں کو ٹیل تک نہری پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستانی کاشتکاروں کے لیے نیا پروگرام متعارف، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 5 سال پر محیط کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر انیشیٹو کی افتتاحی تقریب، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم، قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز، ڈائریکٹر یو ایس ایڈمیشن کیٹ سوم، وائس چانسلر ڈاکٹر محمد سرور اور دیگر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور قیصر احمد شیخ کی چنیوٹ میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے، کہا شہر میں 5 پارک اور گراؤنڈ بنوا رہے ہیں، جلد گیس، بجلی اور ترقیاتی فنڈز جاری ہوں گے۔ فیصل آباد کی سرکولر روڈ الیکٹرانکس مارکیٹ سیل میلے میں تبدیل، 4 دن تک جاری رہنے والے میلے میں الیکٹرانکس کی تمام اشیاء پر 50% تک ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ الخدمت فاؤنڈیشن فیصل آباد کے زیر اہتمام خدمت انسانیت سیرت النبی کی روشنی کے حوالے سے موضوع پر خواتین کا کانفرنس، ڈاکٹر سمیہ راحیل کہتی ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن غزہ میں امدادی سرگرمیوں کی فراہمی میں سر فہرست ہے۔